یہاں پر میرے ساتھ کثیر تعداد میں یہاں پر ان کی ٹیم کے جو خواجہ سرائے وہ بھی موجود ہیں. تو بات ہو رہی تھی ماہ رمضان المبارک کے حوالے سے ان کی ایکٹیویٹی کی, تو بات کرنا چاہوں گا. جی تھوڑا بتائیے گا کیا نام ہے آپ کا؟ جی السلام علیکم. سب سے پہلے میرا نام ہے ہاشم سیرش فرام مانسیرا. تو ادھر جی کے پی کے سے ہوں. جی الحمدللہ میں ادھر فیضان کے پاس ہوں تقریباً 2 مہینے سے. اچھا جی. تو رمضان المبارک کی بات ہو رہی ہے کہ رمضان المبارک میں آپ کے جو پروگرام ہے وہ تو سارے بند ہو جاتے ہیں, شیطان بھی بند ہو جاتا ہے. جی جی بالکل. آپ بھی دین کی طرف راغب ہو جاتے ہیں, قریب ہوتے ہیں, یا کیا نتیجہ ہوتی ہے آپ یا اسی طرح ناچ گانا شروع ہوتا ہے؟ نہیں الحمدللہ سب سے پہلے تو ہم مسلمان ہیں, ہمیں بالکل یہ حق نہیں رمضان میں ناچ گانا. توبہ اللہ معاف کرے, ہم ایسے نہیں ہیں. سب سے پہلے تو رمضان میں یہ ہے کہ ہماری بہت ساری روٹین چینج ہو جاتی ہے. جیسے فنکشنوں پہ مصروف ہوتے, دن کو سارا سوئے رہتے, شام کو اٹھتے. جی تو رمضان میں ایسا نہیں ہے. الحمدللہ رمضان میں ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں. جی الحمدللہ. اور کچھ میرے ساتھی ہیں جو ہم ماشاءاللہ تبلیغ پہ بھی جاتے ہیں. جیسے اس رمضان میں ہم پہلے رمضان سے جائیں گے حشرے کے لیے جائیں گے تبلیغ پہ. کچھ میرے ساتھی اور بھی ہیں, تو انشاءاللہ ہم سب جاتے ہیں. رمضان میں ہماری بہت ساری روٹین چینج ہو جاتی ہے. اس طرح نہیں جس طرح فیضان نے پہلے بتایا کہ ہر سال یہاں پہ عید میلاد النبی کا پروگرام بھی ہوتا ہے, محفل نعت بھی ہوتی ہے. جی ہوتی ہے بالکل. تھوڑا سا کچھ نعت شریف سنائیں گے ہمیں؟ بس زیادہ تو نہیں آتی, تھوڑی سی سنائیں گے آپ سے. ماشاءاللہ, بسم اللہ کیجیے. نور محفل پہ چادر تنی نور کی, نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے. سبحان اللہ. چاندنی میں ڈوبے ہوئے دو جہاں, کون جلوان ماہ آج کی رات ہے. عرش پر دھوم ہے, فرش پر دھوم ہے وہ بدبخت جو آج محروم ہے. پھر یہ آئے گی شب کس کو معلوم ہے. بس سبحان اللہ, اللہ پاک قبول فرمائے. جی فیضان, پھر بات کرنا چاہوں گا آپ سے پولیس سے شکوے کی. تو کسی حد تک آپ لوگ بھی قانون کی پاسداری لوگ آپ کیوں نہیں کرتے ہیں کہ جب آپ کو کوئی بندہ, فار ایگزامپل میں ہی کہتا ہوں جی میں فنکشن کروا رہا ہوں, تو میں آپ کو کچھ اتھارٹی لیٹر یا پرمیشن لیٹر آپ کو دوں تب آپ اس فنکشن میں جاؤ. آپ ایسا کیوں کرتے ہو؟ آپ بھی تو وائلیشن کرتے ہو نا قانون کی. اصل میں جب فنکشن بک ہوتا ہے وہ آ کر کہتے ہیں منظوری ہوئی ہے, ہم ذمہ وار ہیں, آپ لوگ آؤ. ہم جب جاتے ہیں زبانی کوئی پروف تو نہیں دیتا. نہیں, زیادہ تر ہوتے ہیں, لیٹر ہوتے ہیں, لیکن آ کر کیا بولتے ہیں صاحب کہ دیکھو اب ہمیں بند کروانا ہی پڑے گا کہ 1-5 پہ کال چل گئی ہے. ٹھیک ہے. تو اگر 1-5 پہ کال چل گئی, اس محلے کا ہے, اس کو تکلیف ہے ہم سے ناچ گانے سے, تو پیار سے آ کر کہیں بھائی پروگرام بند کر دو, پروگرام نہیں کرنا. پھر ہم کریں تو پھر ہمارے ساتھ وہ زیادتی کریں. آتے ساری زیادتی شروع, تو پھر تو پروگرام پہ اٹیک ہو جاتا ہے. جی اٹیک ہو جاتے ہیں. کوئی ادھر بھاگ گیا, کوئی ادھر بھاگ گیا, کسی کو ڈنڈے پاڑ گئے, جو پکڑے گا تھوڑی دیر بعد پیسے لے کر چھوڑ دیتے ہیں. چلو یہ تو آ گیا, مجھے سمجھ آ گیا. یہ بتائیے گا کہ آپ کی جو کمیونٹی ہے اس کی فیلڈ میں یہ گرو کا نام آتا ہے, گرو کی ڈیفینیشن کرنا چاہیں گے. یہ گرو ہوتا کیا ہے, اس کی فرائض کیا ہوتے ہیں, یہ تھوڑا بتائے گا. گرو ایسے ہی ہوتا ہے جی, جیسے ہر کام میں, جیسے آپ لوگوں کا کوئی بڑا استاذ ہو آپ کی فیلڈ میں, آپ کے کام میں, اس طرح ہمارے کام میں, ہماری فیلڈ میں بھی ہمارا جو استاذ ہوتا ہے وہ استاذ ہوتا ہے. اچھا جی. تو گرو کے لیے کچھ کرائٹیریا بھی ہوتا ہے یا ایسی کیا اس میں کوالٹی کیا ہوتی ہے, یا اس کی ایج فیکٹر ہوتا ہے جو آپ کے فیلڈ میں بوڑھا ہو جائے اس کو گرو بنا دیتے ہیں؟ نہیں, یہ بات نہیں ہے. اصل میں زیادہ تر بڑوں کو گرو عزت سے کہتے ہیں, ہر کسی کو کہتے ہیں, صرف اپنے گرو کو نہیں, ہر کسی کو بڑے کو گرو کہتے ہیں. باقی جتنے بھی جس کا دل کرے, جس سے پیار ہو کہ میں اس کا شاگرد پڑھوں, وہ اس کا شاگرد پڑھتا ہے. اس کے اندر کچھ کوالٹی بھی ہوتی ہے گرو کے اندر. جیسے آپ کو ان 3-4 میں سے کوئی بھی پسند آتا ہے, جس میں کوئی کوالٹی اچھی لگتی, کوئی بات اچھی لگتی, تم کہتے ہو میں تمہیں استاذ مانتا ہوں. اس طرح ہمارا بھی ہوتا ہے. زیادہ اکثریت جو کہے اس کو گرو بنا دیا. جی. اچھا, ایک اور بات جو کہی جاتی ہے کہ آپ کی فیلڈ میں جب بھی کوئی خواجہ سرا نیا آتا ہے کچھ نتھلی کی بات کی جاتی ہے, پنائی جاتی ہے, اس کی کچھ بتانا چاہیں گے, یہ کیا ہے؟ جی ہماری کوئی نتھلی وتھلی ایسی کوئی رسم نہیں ہوتی. بس جس کو دل سے مان لیا, 4-5 بیٹھے ہوتے ہیں ادھر مٹھائی شٹھائی بانٹ کر اپنی, تو اس کے شاگرد پڑ جاتے ہیں. یہ ہمارا نتھلی والا, یہ ہمارا رواج نہیں ہے. کہاں پہ کچھ ہے؟ یہ میرا خیال شاید کراچی والی سائڈ پہ, ہمارا ادھر نہیں ہے.
اچھا جی جی. تو جو بھی آپ کے پاس ایک نیا آتا ہے خواجہ سرا تو جی اس جی. پہ آپ اس کو شامل کرتے ہو, اس کی کچھ ہسٹری وغیرہ بھی لیتے ہو کہیں سے, یا جس طرح ابھی کرایہ داری ایکٹ جس طرح ہمارا ہے جی جی کہ جی. جب بھی کوئی بندے کو کرائے پہ مکان دو اس کی پوری ہسٹری دو تاکہ پولیس واقف ہو کہ وہ کوئی کس قسم کی غلط ایکٹیویٹی میں شامل نہیں. جی جی تو جب بھی آپ کے پاس کوئی نیا خواجہ سرا آتا ہے تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ پیچھے کچھ کر کے نہیں آیا گڑبڑ, جی اس کی جی. کچھ آپ چیک کرتے ہو؟ جی جی, وہ دیکھیں ہر ڈیرے کا ہر پارٹی کا اپنا اپنا جو اصول ہوتا ہے. ہمارا یہ اصول ہے کہ ہمارے پاس جو بھی آتا ہے ہم گھر تک جب تک جس کو جانتے نہیں یا کوئی ذمہ داری نہیں اٹھاتا کہ یہ ڈانسر آ رہا ہے اس سائڈ سے, اس کا کوئی مسئلہ ہوا تو میں ذمہ دار ہوں, تو اس کو چھوڑتے ہیں. اگر جس کی کوئی ذمہ داری نہ ہو, پیچھے کا نہ پتہ ہو, اس کو ہم نہیں رکھتے پاس. میرے پاس جتنے بھی کام کرنے والے لڑکے ہیں ان کے بھی گھر بار مجھے پتہ ہے, سب کی شناختی کارڈ کی کاپیاں میرے پاس پڑی ہیں, اور جتنے ڈانسر بھی ہیں میرے پاس سب کے گھر بار کا پتہ ہے, سب کے گھر بار بھی پتہ ہے. اس کا تھوڑا سا گھر میں مسئلہ ہے اور اس کا تھوڑا سا گھر میں مسئلہ ہے, باقی سب کے گھر والوں کو بھی پتہ ہے. تو وہی ڈانسر ہے میرے پاس, باقی جو گھر سے بھاگ کے آتا ہے میں اس ڈانسر کو بھی نہیں رکھتا. ٹھیک. اچھا, جو فارغ ٹائم ہوتا ہے آپ لوگوں کا اس وقت کیا ایکٹیویٹی ہوتی ہے آپ کی ادھر یہاں پہ ڈیرے پہ؟ بس ٹی وی دیکھنا یا کیا؟ نہیں, آپس میں باتیں شاتیں کرتے رہتے ہیں, آپس میں ایک دوسرے کو سناتے رہتے ہیں, ہمارے گھر میں یہ, میری زندگی میں یہ ہوا, آپس میں باتیں کرتے رہتے. بہت کم ٹائم ملتا ہے, جو ٹائم ہمیں ملتا ہے تو وہ ہم نہیں چھوڑتی. تو سیاست سے بھی آپ لوگوں کو لگاؤ ہوتا ہے, کبھی یہ باتیں کرتے ہیں آپ لوگ بھی؟ جی کافی ہیں جن کو ہے اور کچھ ہیں جن کو نہیں ہے, ابھی زیادہ تر نہیں ہے. ٹی وی دیکھتے ہو آپ لوگ؟ جی جی دیکھتے ہیں. خبریں بھی سنتے ہو؟ جی جی موجودہ اس وقت جو ملک کی حالات ہیں اس پہ کیا کہنا چاہو گے؟ بس جی ہم نے کیا کرنا ہے, جو بھی کرے اللہ اچھی کرے, حکومت جانے والی جو اچھا ہے اللہ کرے وہی ہو, ملک کے لیے بہتر. ہاں, جو عوام کے لیے ملک کے لیے اچھا ہے خدا کرے کہ وہی رہے. اب دل کے بہت تو خدا جانتا ہے کون اچھا ہے کون نہیں اچھا, لیکن اگر جو اچھا ہے تو خدا کرے کہ وہی رہے. ٹھیک ہو گیا جی. بات کرنا چاہوں گا یہاں پہ, میں مائک دینا چاہوں گا آپ کے جو ساتھ بیٹھے ہیں ساتھی. کیا نام ہے آپ کا؟ السلام علیکم, میرا نام مناہل ہے, منڈی بہاولدین سے ہوں. منڈی بہاولدین سے؟ جی. تو کتنا عرصہ ہوا یہاں پہ آپ کا؟ ادھر چھچ میں؟ جی. مجھے یہاں پہ 3 مہینے ہو گئے. 3 مہینے ہو گئے. ٹھیک. جی. تو کیا کہنا چاہو گے فیضان کے بارے میں؟ بہت اچھی ہیں, ہماری گرو ہیں, ہماری ماں ہیں, تو بہت اچھی ہیں, سب سے بہت پیار کرتی ہیں, بچوں کی طرح رکھتی ہیں ہمیں. صحیح. تو پیچھے آپ کے بہن بھائی ماں باپ ہیں؟ جی جی الحمدللہ ہے. رابطہ ہے ان سے؟ جی جی. موبائل پہ جی, واٹس ایپ کال ہوتی ہے, موبائل پہ صرف ہیلو ہے؟ ملنے بھی جاتی ہوں اپنی فیملی میں. گھر میں وہ چھوڑتے ہیں آپ کو؟ جی, بس ابھی ان دنوں میں نہیں جا رہی کیونکہ میرے ابو آئے ہوئے ہیں نا, تو وہ تھوڑے سے سخت ہیں. اچھا. تو ویسے جاتی ہوتی ہوں فیملی. مطلب آپ کے گھر میں آپ کو جو مسائل کا سامنا کرنا پڑا ہے, ابو مخالف ہیں, والدہ بہن بھائی سارے راضی ہیں آپ سے جی, سب اس فیلڈ میں آنے؟ سب بہت پیار کرتے ہیں, میرے ابو بھی میرے سے بہت پیار کرتے ہیں, لیکن بس سخت ہیں تھوڑے, اس وجہ سے نہیں جاتی, ڈر لگتا ہے. کیا کوالیفیکیشن کیا ہے آپ کی؟ میں انڈر میٹرک ہوں. انڈر میٹرک. آگے کیوں نہیں پڑھا؟ آگے بس چھوڑ دیا. ریزن کیوں چھوڑا؟ ویسے ہی بس دل نہیں ہو رہا تھا اور تنگ ہوتی تھی اسکول میں, تو اس وجہ سے چھوڑ دیا. تو آپ کے اندر جو خواجہ سرا والی جو فیلنگ ہوتی ہیں, یہ کب آپ کو فیل ہوا تھا کہ میرے اندر یہ چیزیں یہ تو ہیں؟ بچپن سے ہی فیل ہو جاتا ہے ہمیں. اچھا جی. اچھا, یہ بتائیے گا کہ جو خواجہ سرا ہوتا ہے, ایک بات کہی جاتی ہے اس کی جو مرد والی جو خواہشات یا خواتین والی خواہشات, یہ کچھ تھوڑا مجھے کچھ کرنا چاہیں گے, وضاحت کرنا چاہیں گے, یہ کیا فیلنگ کیا ہوتی ہے انسان کی؟ کہ وہ کہتے ہیں جی بعض ادائیں جو ہوتی ہیں مردوں کی طرف راغب کرتی ہیں, بعض ادائیں ہوتی ہیں جو خواتین کی طرف راغب کرتی ہیں, اس میں آپ کی کیا فیلنگ ہے؟ میں نے تو کوئی ایسا مرد خواجہ سرا نہیں دیکھا, سب کی عورتوں والی فیلنگز ہوتی ہیں, مطلب کہ فیمیل فیلنگز ہوتی ہیں. خواجہ سرا ایسے تو ہے معاشرے میں جن کی اولادیں موجود ہیں, ان کی شادیاں ہیں, تو آپ کی کیسی اس حوالے سے؟ اگر یہ سوال ان سے نہ کیجیے, مجھ پہ کیجیے. جی میں چلے ٹھیک. اچھا, بہت کم پتہ ہے نا. اچھا, ایکسپیرینس کم ہے ان کا. کتنا ایکسپیرینس ہے آپ کا؟ مجھے تقریباً 2.5 سال ہو گئے ہیں اس فیلڈ میں. ٹھیک. اچھا, یہ بات کہی جا رہی ہے خواجہ سرا کو تالی بجار سکون ملتا ہے, اس میں صداقت ہے؟ یہ بتائیے. ایسا بالکل بھی نہیں ہے, غلط بات ہے. غلط بات کیجیے. چلے ٹھیک ہے, تھینک یو جی. یہ بات کرنا چاہوں گا آپ سے میں. کیا نام ہے آپ کا؟ جی تھوڑی سی بات کرنا چاہوں. کیا نام ہے آپ کا؟ کیا نام ہے آپ کا؟ السلام علیکم, میرا نام گولڈن ہے. گولڈن. کیا فیلنگ ہے, اتنی اچھی فیملی, کیسی فیملی ہے آپ کی؟ سارے اچھے بہت پیار کرنے والے لوگ ہیں یا ڈسٹرب کرتے ہیں آپ کو؟ نہیں کرتے. آپ کرتے ہیں ان کو ڈسٹرب؟ میں تو کرتی ہوں. کیسے؟ ویسے چلتے تو پھرتے. کھانا پکانا
कुकिंग कौन करता है आप लोगों की? को बंदा रखा हुआ है या आप लोग खुद करते हो? हम आपस में भी कर लेते हैं। और आती है कुकिंग आपको? हाँ जी आती क्या है। चीज़ बनाना आती है? सब कुछ आता है। नाश्ता बना सकते हो? हाँ सही, सब कुछ आता है। तो सालन मीठा चीज़ सबसे अच्छी बना सकते हो आप? मुझे तो सब कुछ अच्छा लगता है। नहीं, पकाना अच्छा तो लगना, तो खाना तो नहीं, पकाना। सब्जी है। कुकिंग आती है हाँ आपको? जी आती है। अच्छा, माहिर हैं आप। हाँ जी। चले ठीक है, थैंक यू जी। जी फैजान, आपसे बात करना चाहूँगा। फिर मैं जो मैं बात कर रहा था इन्हीं से बीच में आपने मुझे इंटरप्ट कर लिया। जी जी जी। तो क्या फीलिंग होती है जब, जिस तरह कहा जाता है कि जब ख्वाजा सरा की जो स्टार्टिंग होती है, जब वो उसको समझ आती है, तो बाज़ अदाएँ उसकी ऐसी होती हैं कि उसको मर्दों की तरफ राग़िब करती हैं कि मैं मर्द की जाने पे चला जाऊँ। बाज़ ख्वाजा सरा ऐसे होते हैं जो ख़वातीन में बैठना पसंद करते हैं। तो इसकी थोड़ा सा करना चाहेंगे वज़ाहत, ये क्या है? जी बिल्कुल, देखें ये अल्लाह की तरफ से ना जो अंदर रूह है, किसी के अंदर ज़्यादा जरासीम है जो कहता है कि मैं बिल्कुल ही लड़की हूँ, अपने आप को मानता है, और कोई मानता है कि नहीं मैं लड़की नहीं हूँ, मैं ख्वाजा सरा हूँ। ठीक है, ख्वाजा सरा हूँ। तो उसमें काफ़ी सारे हैं जो शादीशुदा भी हैं, जिनके बच्चे भी हैं, वो भी ख्वाजा सरा ही हैं, उनके अंदर भी रूह हमारे वाली है। लेकिन कोई होते हैं कि ज़्यादा अंदर जरासीम होते हैं और ज़्यादा ज़हन को मानते हैं कि हम लड़की हैं, तो वो बहुत ज़्यादा लड़कियों में बैठते हैं। ठीक है, और किसी का जहन होता है नहीं हम ख्वाजा सरा हैं, ठीक है, कि हमने इधर भी रखना उधर भी रखना है, बस ये मसला है। और बाकी एक मेरा और सब पूरी दुनिया जहाँ भी कोई ये हमारा इंटरव्यू सुने देखे, तो जिसके घर में ख्वाजा सरा है, जिसका कोई बेटा भाई हैं, तो सबको मेरी ये गुजारिश है कि देखें, आप लोग डरते हैं कि हमें दोस्त कहते हैं तुम्हारा भाई ख्वाजा सरा है, हमें रिश्तेदार कहते हैं कि तुम्हारे घर में तो ख्वाजा सरा है, हम रिश्ता नहीं करेंगे या रिश्ता नहीं देंगे या कुछ, ये ज़्यादा मसाइल होते हैं। तो जहाँ तक मेरा इंटरव्यू जाएगा, कोई भी देखेगा, देखें भाई जिसके इनमें से कोई है जिसका बहन भाई सुन रहा है वो भी, और जितने हैं ख्वाजा सरा जिनके कोई बहन भाई हैं भागे हुए हैं घर से, उनको घर नहीं छोड़ रहा है, तो देखें भाई सबको ये अल्लाह की तरफ से है। अगर आपको दोस्त कहते हैं तो उनको कहो भाई अल्लाह तुम्हारे घर में भी पैदा कर सकता है, तुमने जानबूझ कर तो इनको नहीं बनाया, ये अल्लाह की तरफ से ख्वाजा सरा हैं। तो इनको मिलो, इनको घर बुलाओ, ठीक है, इनसे मिलो, बाहर मिलो, घर बुलाओ, जो भी करो, इनसे जिस तरह और बहन भाइयों से बेटों से मिलते हो इनसे भी मिलो, उसी तरह का प्यार करो। वरना ये तुम कहते हो कि ये अब नहीं है, तुम घर नहीं आना, तुम ऐसे हो, तो वो अगर चला गया तुम्हारा रिश्ता टूटता नहीं है, वालदेन का बहन भाई का नाम आएगा ज़रूर फिर भी। और ज़्यादा जब वो घर से भाग जाता है, वो हर किसी से डर कर गलत काम भी करता है कि घर वाले तो उसके साथ होते नहीं, गलत काम भी करता है और ज़्यादा गलत हो जाता है। तो लिहाजा मेरी गुजारिश ये, जिनके भाई सख्त हैं तो वो अपने भाई को मिलो, भाई वो ख्वाजा सरा भी है तो मिलो। बहुत अच्छा मैसेज दिया आपने। अच्छा फैजान, ज़्यादा मसाइल ये हैं। ये बताइएगा कि क्या जेन्युइन ख्वाजा सरा रोड पे भीख मांगता है? जी नहीं, रोड पे भीख कोई भी नहीं मानता। जो रोड पे भीख रोड पे जो भीख मांग रहे होते हैं बहुत कम होते हैं। जो ख्वाजा सरा हैं ज़्यादातर वो क्या कहते हैं, उनको गद्दागर कहते हैं, क्या कहते हैं, उन्होंने भी रूप चेंज किया होता है और आम कोई भी कर जाता है। जो असल ख्वाजा सरा हैं वो घरों में जाते हैं, जहाँ पर किसी का बेटा हुआ, शादी हुई, वहाँ पर जाकर विदाई लेते हैं, हम लोग विदाई कहते हैं, वहाँ पे जाकर मांगते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, दीन इस्लाम में ज़र जन ज़मीन को फसाद करार दिया गया, तो बात करना चाहूँगा ज़र की, दौलत की, क्योंकि आपने इतनी बड़ी टीम रखी हुई है। जी जी। तो क्या आप जब किसी फंक्शन में जाते हो तो आपके माइंड में ये बात होती है कि यार मेरी इतनी अमाउंट आएगी, लोग फेंकेंगे, चोरी होगी, कभी ऐसे खदशात होते हैं आपके माइंड में? जी जी, हम तो ये देखो हमारी फील्ड में हम लोग कहते हैं कि हम तो जी ये जो दौर जा रहा है ये वक्त, तो हम तो गोली के सामने जाते हैं जी। पुलिस का डर उधर, आवाम का डर उधर, कोई आशिक आ गया बिगड़ के उसका डर उधर। नहीं, जो दौलत आपके ऊपर जो लोग अमाउंट फेंकते हैं, पैसा फेंकते हैं, उसमें कोई टीम के कभी कोई चोरी हुई हो, किसी ने की हो, ऐसी कोई है? जी 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 होते हैं। ज़्यादातर हमारे जो काम करने वाले लड़के होते हैं चोरी कर कर भागते हैं। ख्वाजा सरा बहुत कम में जो चोरी करते हैं। अच्छा, ख्वाजा सरा भी करते हैं लेकिन बहुत कम में जो करते हैं, कोई 100 में से एक आधा है जो ख्वाजा सरा। या तो हमारे काम वाले लड़के करते हैं, चोरी करके भाग जाते हैं, ठीक है, या तो हमें। ठीक हो गया। अच्छा, ये एक बात जो मैं अपने तजर्बे की रोशनी में बात कर रहा हूँ, जो मैंने कुछ मकामात पे सुनी। एक बात कही जाती है कि आपकी जो ख्वाजा सरा है, इसको अगर कोई
बंदा गुस्से में बाल काट दे तो आप लोग कहते हो हमारी मूरत तो मर गई, आप इसकी लाखों रुपए जुर्माना उनके ऊपर डाल के तब कंप्रोमाइज़ करते हो, तो ये क्या है? मूरत को आप कहते हो जी ख़त्म हो गई, कई वाक़यात ऐसे हुए, तो इसमें क्या है, ये क्या है? देखे जब बाल कट गए मूरत के तो वो समझो ज़ाया कुछ साल ज़ाया हो गई जब तक उसके बाल नहीं बढ़ेंगे। तो ये जो तो तुम लोग कह रहे हो कि हम इतने पैसे लेकर वो करते हैं, तो वो हमें मजबूरियों लेना पड़ते हैं। किस वजह से? एक तो वो उसके 4-5 साल ज़ाया होता है, ठीक है। दूसरा ये कि फिर अगर हमारा केस चल गया हमें धमकियां इतनी मिलती हैं। जेन्युइन थोड़ा ही होते हैं आप लोगों के, जेन्युइन होते हैं? नहीं नहीं, सबके जेन्युइन होते हैं, सबके जेन्युइन। विग वगैरह नहीं लगाते? वो दौर चला गया विगों का। मतलब विग अगर काट दे तो खैर है, कंप्रोमाइज करते हो, अगर जेन्युइन काटे उस पे आप नहीं करते? देखो उसके 4-5 ये ना 10 साल के हैं, 4 साल के हैं, 5 साल के हैं, तो ये जितने आगे साल ज़ाया हो गए ना, तो उसकी भी। और ऊपर हमें ये लेकर सुलह इसलिए करना पड़ता है कि अगर हम ना करें तो आगे केस भी चलता है, फिर केस में उधर वो पैसे लगाते हैं और हमें धमकियां भी मिलती हैं। तो हम कहते हैं चलो ये 4-5 साल का अगर उसने गलती कर भी दी है, हमें दे रहा है, तो चलो अब इसमें यही बेहतरी कि हम कर लें। मजबूरियों वो भी करना पड़ता है, क्यों किसी को सजा तो आगे मिलेगी नहीं। ये लास्ट में बताइएगा, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होने में बस थोड़ी सी चंद मिनट बाकी हैं, ये बताइएगा कि जब आप लोग किसी के खिलाफ एहतजाज करते हो, ये चूड़ियाँ फेंकने वाला अंदाज, ये आप चूड़ियाँ क्यों फेंकते हो? तो देखो हमने ऐसे ही करना है। अब जो लड़कियों वाले काम आपकी फीलिंग क्या होती है, तसरात क्या होते हैं कि फीलिंग चूड़ियाँ फेंकने से क्या हम ना मिलता है? एहतजाज जब करते हैं बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर हो जाए तो हम ये कदम उठाते हैं ना, तो फिर हमें गुस्सा लगा होता है। चूड़ियाँ इसलिए फेंकते हैं कि देखो हम तो चूड़ियों वाले ये काम कर रहे हैं, तुम लोग सही मर्द होकर सही करते हो, आप भी यही पहना जो हम कर रहे हैं। हाँ, इसका तसर ये जी जी ये बात है जी। बहुत शुक्रिया फैज़ान जी। व्यूअर्स, आज हमने यहाँ पे ख्वाजा सराह तहसील हज़रत में जो मौजूद है इनसे बात की, जो मुझे खुलासा बयान करना चाहूँगा आखिर में कि जो बात फैज़ान साहिबा ने कही कि हम भी इस माशरे का हिस्सा हैं, हमें भी वो प्यार चाहिए जो आप लोग अपने बच्चों को देते हो। जो वालिदैन हैं वो इन्हीं लोगों को घरों से निकालने के बजाय इनसे प्यार करें ताकि ये गलत सोसाइटी की तरफ न जाएं। तो बड़ा अच्छा मैसेज। पुलिस से इन्होंने शिकवा किया, तो पुलिस को भी चाहिए कि इनको भी एक इसी तरह माशरे का जो है वो इज़्ज़तदार शहरी तस्वर करे, इनके मसाइल जो है उस पर तवज्जो दी जाए। तो रही बात इनके जो मसाइल की, तो हुकूमत को चाहिए कि इनके मसाइल के हवाले से वो तरजीह बुनियादों पर इक़दाम उठाए ताकि ये लोग अगर उलमाए कराम या मजहबी हलकों की ज़द में आते हुए बेरोज़गार हों तो उनको रोज़गार दिया जाए ताकि किसी भी किस्म के मुआशरे में बिगाड़ पैदा ना हो। इन्हीं अल्फाज के साथ मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अपना जी बात करना। जी बात देखें, सबसे पहले अगर हमारा प्रोग्राम है, अगर 15 पे कॉल चल गई, बंद कराना ही चाह रहे हैं ना, तो 15 पे कॉल चले तो बंद करना हक बनता है, ये हमें भी पता है। लेकिन जो भी आता है वो चौकी लगती है उसके साथ या थाना लगता है, जिस थाने से चौकी से मुलाजम अगर आ रहे हैं प्रोग्राम बंद कराने, तो वो आकर हमें प्यार से भी कह सकते हैं ना कि प्रोग्राम बंद कर दो। अगर उससे बाद हम प्रोग्राम करें या शादी वाले करें फिर तो जो मर्जी उन करें, हमें प्यार से आकर कहें भाई सब कुछ उठाओ और जाओ। कितनी जगह हम जाते हैं ना तो उनको हम दुआ देते हैं कि असल मुलाजम ये थे कि वो आकर हमें कहते हैं भाई ये मसला है, हमें कॉलें आ रही 15 पे, आप लोग चले जाओ। ठीक है, तो वो बहुत कम है जो इस तरह करते हैं। देखें, अगर 15 पे कॉल चल गई, प्यार से आकर हमें मुलाजम कहें बंद कर दो, हम बंद कर देंगे ना, कोई मसला तो नहीं है ना। लेकिन आते सारी डंडे पकड़े होते हैं ये वो, और गालियाँ नाजायज़ गालियाँ देते हैं। मुलाजम को नहीं चाहिए कि गालियाँ दे। थानेदार, सबसे पहले थानेदार हमें गाली देगा जहाँ भी बाहर। हम अजरों वाली नहीं बात कर रहे, अजरों हमें किसी से कोई तकलीफ नहीं है, ना मुलाजमों से ना कुछ आवाम से, पूरे मुल्क की बात। हाँ, जो आवाम से थोड़ी बहुत ही है तो वो हमने पहले बता दिया इंटरव्यू में। जहाँ कहीं भी जिस कोने में भी जाते हैं तो पकड़े जाते हैं, कोई भी ख्वाजा सरा हम नहीं, कोई भी पकड़े जाते हैं तो उधर जो है तो अंदर थाने में मुलाजमों को नहीं चाहिए कि गालियाँ देना। माँ बहन की जो गालियाँ देते हैं ये अच्छी बात नहीं है। देखो, कानून ये नहीं, कानून कब कहता है, कानून की कौन सी किताब में कि मुजरिम पकड़ा जाए और उसको माँ बहन की गालियां दो। मैं आगे बढ़ाना चाहूँगा कि आपकी जितनी जो पूरे पाकिस्तान में कम्युनिटी है,
اس کو لیڈ کون کر رہا ہے اس وقت؟ الماس بوبی کر رہا ہے یا کوئی اور کر رہا ہے؟ جی کافی سارے ہیں اپنے اپنے گروپ پہ. ہمارا جو گروپ ہے وہ جو گروپ ہے ہم الماس بوبی کے سب شاگرد ہیں. آپ لوگ؟ جی وہ ہمارا آپ کو لیڈ کر رہا ہے وہ؟ جی وہ ہمارا ہیڈ ہے. تو جب آپ سے یہ معاملات حل نہ ہو رہے ہوں ضلعی سطح پہ جی تو پھر آپ ان تک رسائی کرتے ہو؟ جی ہم حضروں کے زیادہ مسائل اس لیے نہیں کھڑتے کہ میں خود ادھر کے رہنے والا ہوں, امن پسند لوگ ہیں, تو ہمارا چھوٹا موٹا جو مسئلہ ہوتا ہے تو میں بندوں کو ڈال کے کر دیتا ہوں. ہم زیادہ ہنگامہ نہیں کرتے کہ ادھر ہنگامہ نہیں, ہم نہ خود مانتے ہیں نہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری وجہ سے کوئی زیادہ بڑا ہنگامہ ہو. ہاں تو ہم کہتے ہیں کہ کوئی ایسا مسئلہ نہ بنے کہ ہمیں وہ کرنا پڑے کہ ہم اس کو بلائیں, پنڈی سے بلائیں اور ادھر احتجاج کریں, حضروں میں کریں یا اٹک میں کریں یا کہیں بھی کریں. وہ خدا ٹائم نہ لائے, نہ عوام کو چاہیے کہ وہ ہمارے اوپر ٹائم لائے. ٹھیک. اچھا فیضان یہ بتائیے گا کہ پیئیں گے مسلمان, ہمارا عقیدہ ہے کہ موت برحق ہے, سب پہ آنی ہے. جب آپ میں سے کوئی فرد جو ہے موت کی وادی میں جاتا ہے تو یہ بات کہی جاتی ہے کہ آپ لوگ اس کو دن کے وقت دفناتے نہیں, رات کی تاریکی میں کیوں دفن کرتے ہو؟ ایسا کیوں ہے؟ نہیں یہ جھوٹ کئی جنازے ہم نے دیکھے ہیں جو رات کی تاریکی میں کیے جاتے ہیں. میرے تقریباً کتنے سال ہو گئے اس فیلڈ میں نے کوئی نہیں دیکھا ایسا جو رات کی اندھیرے میں ہو. کسی کی ڈیتھ ہوئی ہو یاد ہے؟ جی دن کے وقت آپ نے جنازہ پڑھا؟ ہاں دن کے وقت کتنے ادھر 2-3 خواجہ سر آئے ہیں ادھر جن کی قبریں ادھر ہے. اچھا یہاں پہ لوگ؟ ہاں زیادہ تر ہوتے ہیں کہ جن کے گھر والے لے جاتے ہیں. جن کو گھر والے نہیں لے جاتے تو ان کا ادھر ہی گرو ہو گیا یا کمیٹی والے آ گئے یا کوئی بھی آ گیا, ان کا ادھر ہی دفنا دیتے ہیں. زیادہ تر لوگ فیملیوں والے جی زیادہ تر فیملیوں والے لے جاتے ہیں. ٹائم پہ جنازہ ہوتا ہے, جیسے صحیح جنازہ ہوتا ہے. صحیح جی. تو جس طرح میت پڑی ہو گھر والے رونا دھونا, اسی طرح آپ کی فیلنگ وہی ہوتی ہے جی وہی مل کے؟ جی وہی اسی طرح اسی طرح جس طرح عام ہوتا ہے. یہ لوگ ایسے کہتے ہیں, کوئی کہتا ہے رات کے اندھیرے میں ہوتا ہے ان کا, یہ ویسے ہی اب آئے ہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. جی اللہ کا شکر ہم مسلمان ہیں, جس طرح اور مسلمان کا جنازہ ہوتا ہے اسی طرح ہمارا بھی ہوتا ہے. تو ابھی اگر آمدہ جو الیکشن ہوئے تو ووٹ کا حق ابھی آپ کو تو مل گیا نا؟ جی میں نے تو تقریباً 4-5 سال ہو گئے ووٹ ڈال رہے ہیں آپ لوگ. جی ٹھیک ہو. جب آپ کی یہ کمیونٹی اپنے جب الیکشن ہوتا اپنے علاقوں میں ووٹ پول کرنے جاتی ہے پھر؟ جی کافی نہیں جاتے. ریزن کیوں نہیں ڈالتے آپ لوگ؟ بس یہ ان چکروں میں نہیں پڑتے. ووٹ تو امانت ہے, تو کیوں آپ لوگ خیانت کیوں کرتے ہو؟ خیانت اس لیے کرتے ہیں کہ ہم نے ووٹ ڈال کر کیا کرنے, جو بھی آنا ہے ہمارے ساتھ تو مسئلے بننے ہی بننے ہیں. چاہے وہ نواز شریف ہے, چاہے وہ عمران خان ہے, چاہے وہ کوئی بھی آ گیا ہے. ہم نے ووٹ ڈالی, میری ووٹ اللہ کا شکر عمران خان کو گئی ہے, ٹھیک ہے. لیکن کیا ہے کہ میں نے ووٹ ڈالی تو مجھے کیا ووٹ کا صلہ ملا؟ ہم تو ادھر ہی ڈیرے پہ بیٹھے ہیں, ہمیں تو ویسے ہی عوام بھی تنگ کر رہی ہے اور بھی لوگ تنگ کر رہے ہیں, ہمیں تو وہی کام ہے نا. اگر ہم ووٹ ڈالیں تو ووٹ کا صلہ بھی تو ہمیں ملے نا. اچھا یہ فیضان یہ بات کہی جاتی ہے کہ چونکہ آپ مالی طور پہ کافی بہتر, وہ کہتے ہیں مخیر حضرات میں آپ کا شمار ہوتا ہے, آپ کا بینک بیلنس بھی کافی ہے, تو کیا فلاحی کاموں میں بھی آپ لوگ حصہ لیتے ہو؟ جی اللہ کا شکر ہے. ہم ہر سال میلاد کراتے ہیں. اس سال ہم نے میلاد نہیں کرائی اور ہم نے لڑکیوں کی 2 کی شادی کروائی ہے, جنازگاہ میں پنکھے شنکھے لگوائے ہیں. اس طرح کے ہم بہت سارے کام کرتے ہیں. فلاحی کاموں میں ماشاء اللہ سکون ملتا ہے آپ کو؟ جی زیادہ سکون ملتا ہے. ٹھیک ہو گیا. کیا میسج دینا چاہو گے جو ابھی ماہ رمضان المبارک قریب ہے ان لوگوں کو کہ جو غریب ہیں ان کی مدد کے حوالے سے کیا پیغام دینا چاہو گے؟ بس جی اللہ کا شکر ہے, اس چرچ میں ہمیں چھوڑ کر ہم سے بڑے ہیں جن کے پاس سب کچھ ہے. تو ہر کوئی جس کے پاس خدا کا دیا ہوا ہے وہ ہر کوئی اپنے محلے سے شروع ہو اور اپنا گاؤں پورا ہو جائے تو باہر جائے. جتنی عوام ہے سب کوئی دیکھو, آدھے سے زیادہ باہر ہیں, ٹھیک ہے. ان کے پاس بھی اللہ کا شکر ہے, ہر کسی کے پاس کروڑوں کی جائیداد ہے, کروڑوں روپے ہیں, ہم سے زیادہ ہیں, ٹھیک ہے. اس طرح کی عوام کے پاس بہت پیسہ ہے. جس عوام کے پاس پیسہ ہے اللہ کا شکر ادا کریں, اور مر گئے تو پیچھے رہ جانے ہیں, ٹھیک ہے. ساتھ لے کر کسی نے بھی پیسے نہیں جانے, ٹھیک ہے, اعمال جانے. تو کوئی بھی رمضان آنے والا ہے, جتنے بھی ہیں میرا میسج سنیں اور اپنے محلے سے شروع ہوں کہ ہمارے محلے میں کون تکلیف میں, رمضان کیسے گزارے گا, کیا ہوگا. ان کو جا کر رات نہ وہ مووی بنائیں, ٹھیک ہے, نہ وہ فیس بک پہ اسٹیٹس لگائیں, رات کے اندھیرے میں جا کر ان کو کہیں کہ یہ لو.
دوسرے ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے. نہ چلے. بہت اچھا میسج. تو سب جائیں جتنے بھی ہیں پوری. اس وقت جو ہمارے ساتھ موجود تھے فیضان حسین اور ان کی پوری ٹیم, میں ان کا مشکور ہوں کہ انہوں نے آج ہمیں وقت دیا. ہمارے آج اس پروگرام کو منظر عام پہ لانے کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ یہ دکھایا جائے کہ ناچ گانے کے علاوہ بھی ان لوگوں کی کیا ایکٹیویٹی ہے, دین کے کتنے قریب ہیں. تو ہمیں ان پہ ناز ہے کہ یہ لوگ ماہ مبارک میں بھی اپنے رب کے قریب سجدہ ریز ہو کر ملک و قوم کے لیے دعائیں مانگتے ہیں اور اپنے لیے معاشرے کے لیے دعائیں مانگتے ہیں. ایک اچھا میسج. انہی الفاظ کے ساتھ مجھے میری ٹیم کو دیجیے اجازت. آپ نے اور پیارے پاکستان کا رکھے گا خیال. خدا حافظ.